اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی کا ایک حصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا ذکر کیا جائے گا کہ آپ کا بچپن کس طرح گزرا، کس طریقے سے آپ کی تربیت ہوئی، آپ کی پرورش ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ حضرت ام الخیر اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ ان تمام اولیاء کے درمیان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہو رہی تھی، ان تمام اولیاء کے درمیان آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو والد گرامی اپنی ساری محنتیں، ساری کوششیں، اپنی ساری سعادتیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر رہے تھے۔ والدہ بھی اپنی بہترین تربیت اور پرورش حضور غوث پاک کو دے رہی تھی۔ اسی طرح آپ کے نانا جان بھی اپنی ساری کوششیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بچپن کو سنوارنے میں اور آپ کی بہترین تربیت اور پرورش میں لگا رہے تھے۔ آپ کا بچپن بہت ہی بہترین اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت کی حفاظت کے ساتھ اور عبادتوں کی پابندی میں آپ کا بچپن گزر رہا تھا۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ آپ کی ساری ذمہ داری آپ کے نانا جان پر اور آپ کی والدہ پر آ گئی، اور یہ جو آپ کی والدہ نے آپ کے والد کے انتقال کے بعد بھی بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کی تربیت اور پرورش کی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ عام بچے جس طرح بچپن میں کھیلتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے نہیں کھیلتے تھے۔ عام طور پر بچے بچپن میں جو حرکتیں وہ کرتے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں وہ حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتے تو غوث پاک فرماتے ہیں غیب سے ایک آواز آتی تھی، اے عبد القادر میرے پاس آ جاؤ۔ آپ ڈر جاتے، گھبرا جاتے اور سیدھے اپنی والدہ کے گود میں جا کر آپ بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب کبھی آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آپ اپنی آنکھیں بند کرتے تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک آواز آتی، میں غیب سے آواز سنتا تھا کہ اے عبد القادر تمہیں خواب غفلت میں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ فوراً جاگ جاتے تھے۔ تو آپ جب عمر مبارک 10 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت میں غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے مدرسے کو پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت میں میں نے دیکھا کہ میرے آگے فرشتے چل رہے ہیں، میرے پیچھے فرشتے چل رہے ہیں، میری سیدھی جانب بھی فرشتے چل رہے ہیں، میری بائیں جانب بھی فرشتے چل رہے ہیں، اور فرشتے چاروں جانب سے مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ فرشتے مجھے لے کر مدرسے کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ مدرسے میں پہنچے تو غوث پاک فرماتے ہیں فرشتے دوسرے بچوں سے کہنے لگے اے بچوں ہٹ جاؤ، یہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، اے بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ عطا کرو۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ 10 سال کی عمر میں آپ کو اس بات کا علم ہوا
کہ اللہ نے آپ کو منصب ولایت پر فائز فرمایا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، یہ کون ہے یہ چھوٹا سا بچہ جس کا تم اتنا ادب کر رہے ہو، جس کی تم اتنی تعظیم کر رہے ہو، جس کا اتنا احترام کر رہے ہو، آخر یہ بچہ کون ہے؟ تو فرشتے عرض کرنے لگے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ ولیوں میں جو مقام عطا فرمائے گا وہ کسی کو مقام عطا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے پر اپنی جو انعامات کی بارش فرمائے گا وہ انعامات کی بارش کسی پر نہیں ہوگی۔ خدا اس بچے پر اپنے انوار و تجلیات کی ایسی برسات فرمائے گا کہ ایسے انوار و تجلیات خدا کسی اور ولی کو عطا نہیں فرمائے گا۔ مقام قرب خدا اس بچے کو عطا فرمائے گا۔ تو جب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے یہ بات تو سن لی، مگر 40 سال کے بعد مجھے پتا چلا جس نے یہ سوال کیا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اپنے وقت کا ایک ابدال تھا۔ ابدال ولایت میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، بہت ہی اونچا درجہ ہے ابدال کا۔ تو وہ اس وقت کا ابدال تھا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں فرشتوں کے ادب کرنے کو دیکھ کر وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ بچہ کون ہے کہ جس کی تم اتنی تعظیم کر رہے ہو۔ فرشتے اسی وقت میں فرماتے ہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ولایت میں اللہ وہ اونچا مقام اس بچے کو عطا کرے گا جو کسی اور کو یہ مقام عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ آپ کے بچپن میں ہی آپ کو علم ہو گیا تھا 10 سال کی عمر میں کہ آپ اللہ کے ولی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی والدہ نے 4 سال 4 مہینے 4 دن جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے ایک مدرسے میں آپ کو داخل کیا گیا۔ جس مدرسے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کیا گیا، جب سب سے پہلے استاد نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، غوث پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر استاد نے بسم اللہ کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھانا چاہا تو غوث پاک فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ مجھے یاد ہے، آپ نے وہ پڑھ کر سنا دیا۔ استاد نے سمجھا کہ عام طور پر بچے گھر میں والدین سے سورہ فاتحہ سن کر یاد کر لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ پھر استاد نے آپ کو آگے پڑھانا چاہا، غوث پاک فرماتے ہیں مجھے آگے کی آیتیں بھی یاد ہے، آگے کے سورے بھی یاد ہے۔ استاد نے پوچھا کہ ذرا پڑھ کر سناؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا پارہ سورہ بقرہ پڑھا اور مکمل سورہ بقرہ بغیر دیکھے آپ نے سنا دیا۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ پھر اس کے بعد استاد نے کہا کیا اس کے آگے بھی یاد ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران بھی پڑھ کر آپ نے سنا دیا۔ پھر استاد نے پوچھا کیا اس کے آگے بھی یاد ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء بھی پڑھ کر سنا دیا۔ پھر استاد نے پوچھا کہ تمہیں کہاں تک یاد ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پارے سے لے کر 18 پارے آپ نے بغیر دیکھے سنا دیے۔ پہلے پارے سے لے کر 18 پارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں آپ نے یہ سب کچھ سنا دیا، اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ استاد نے پوچھا کہ بیٹا یہ یہاں آنے سے پہلے کیا کسی دوسرے مدرسے میں تم نے جا کر تعلیم حاصل کی؟ یہاں آنے سے پہلے کسی دوسرے مدرسے میں جا کر کیا تم نے علم حاصل کیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں اور پہلی مرتبہ میں آپ سے کچھ سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ تو استاد فرمانے لگے جب پہلی مرتبہ مدرسے کو تم آ کر پڑھ رہے ہو یہ 18 پارے تمہیں کہاں سے یاد ہوئی؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں، یہ 4 سال کی عمر ہے اور 18 پاروں کی آپ حافظ ہو، یہ آپ کو کس نے یاد دلائے؟ آپ نے یہ کیسے یاد کیے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری جو والدہ ہے وہ 18 پاروں کی حافظ ہے، تو میری والدہ ہر دن یہ 18 پارے پڑھتی تھی اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر یہ 18 پارے سن سن کر میں اس کا حافظ بن گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے 18 پارے آپ ماں کے پیٹ میں رہ کر سن سن کر آپ اس کے حافظ بن گئے۔ تو غور فرمائیں کہ والدہ
جب 18 پاروں کی حافظ ہوتی ہے تو تب بیٹا بھی 18 پاروں کا حافظ بن جاتا ہے۔ حمل کی حالت میں آپ کی والدہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے اور غوث پاک ماں کے پیٹ میں رہ کر ان آیتوں کو سن سن کر آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ آج والدہ کا کردار کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے، آپ کی مبارک زندگی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر آج کی جو خواتین ہے جو حمل کی حالت میں رہ کر جو کتنے سارے وہ گناہ کرتی ہیں، وہ حالت حمل میں رہ کر وہ گانے بھی سن رہی ہے، حمل کی حالت میں وہ فلمیں بھی دیکھ رہی ہیں، حمل کی حالت میں وہ گالیاں بھی دے رہی ہیں، حمل کی حالت میں شوہر کو بلا برا بھی کہہ رہی ہے، حمل کی حالت میں وہ کتنے سارے گناہ نہیں کرتی۔ جب ماں حالت حمل میں رہ کر جب وہ برا بھلا کہہ رہی ہو، وہ جب شوہر کو گالیاں دے رہی ہو، کسی اور کو گالیاں دے رہی ہو، فلمی گانے سن رہی ہو، فلمیں دیکھ رہی ہو، یہ ساری باتیں جب حمل کی حالت میں ہوگی تو بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ بچہ کہاں سے نیک بنے گا؟ وہ بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ وہ بچہ کہاں سے متقی بنے گا؟ وہ بچہ کہاں سے عبادت گزار بنے گا؟ وہ بچہ کہاں سے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے گا؟ اس بچے میں اگر نیک اخلاق آنے ہو تو ماں کو حمل کی حالت سے ہی بچے کی تربیت شروع کرنی چاہیے۔ اگر بچے میں نیک سیرت پیدا ہونی ہو، اگر بچے کو ماں باپ کا اطاعت گزار ہمیں بنانا ہے تو سب سے پہلے ماں کو جس دن سے حمل رک جائے اس دن سے ہی قرآن پڑھنا چاہیے۔ وہ جس دن سے وہ حاملہ ہو گئی اس دن سے اس ماں کو ذکر کرنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آ کر نمازی بنے، اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیا میں آ کر 5 وقتہ نماز کا پابند بن جائے، اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں آ کر وہ ایک نیک عبادت گزار اولاد بنے، تو والدین کو سب سے پہلے جب بچہ حمل میں آ جائے اسی وقت سے ماں باپ دونوں کو نمازوں کی پابندی شروع کر دینی چاہیے۔ اسی وقت ماں باپ کو روزے کی پابندی شروع کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کی پابندی شروع کرنی چاہیے۔ جب آپ حمل کی حالت سے، حمل کے وقت سے ہی جب ماں باپ عبادت کے پابند ہو جائیں گے، اس عبادت کی برکتیں بچے میں آئے گی، اس نماز کی برکتیں بچے میں آئے گی، روزے کی برکتیں بچے میں آئے گی، نیک اخلاق کی برکتیں بچے میں آئے گی۔ تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کب کرتے ہیں؟ 16 سال ہو جانے کے بعد۔ وہ جب جوان ہوتی ہے تب ہم اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، اور جب تک تربیت کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، تربیت کا جو وقت ہے وہ 7 سال ہے۔ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد کو نماز کو لے کر والدین آئے۔ اب جبکہ نماز 7 سال کی عمر میں فرض نہیں ہوتی، نماز جو فرض ہوتی ہے جس وقت بچہ بالغ ہوتا ہے، اور سن بلوغیت کیا ہے؟ بلوغیت کی عمر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق 15 سال۔ 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، نماز تب فرض ہوتی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں 7 سال کی عمر سے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر نماز کو مسجد کو آؤ۔ اگر وہ 7 سال کی عمر سے جب تم اپنے اولاد کو لے کر نماز کے لیے مسجد کو آؤ گے تو 15 سال کی عمر سے پہلے وہ نماز کے پابند بن جائیں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو مصطفیٰ نے فرمایا انہیں مارو، مارنے کا حکم دیا گیا۔ جبکہ نماز نہ 10 سال میں فرض ہوتی ہے نہ 7 سال میں فرض ہوتی ہے، نماز جو فرض ہوتی ہے وہ 15 سال کی عمر میں، وہ بالغ ہونے کے بعد۔ مگر حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ 7 سال سے اپنی اولاد کو تم اپنے ساتھ مسجد کو لے کر آؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ 7 سال کی جو عمر ہے یہ اصل تربیت کی عمر ہے، یہ اصل پرورش کی عمر ہے، یہ اصل ہمیں دین سکھانے کی عمر ہے، یہ دین سمجھانے کی عمر ہے۔ ہمیں اپنے اولاد کو نیک اور نمازی بنانے کی جو عمر ہے وہ 7 سال سے شروع ہوتی ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو محبت میں، لاڑ میں، پیار میں یہ عمر گزر جاتی ہے۔ جس عمر میں ہمیں اپنے اولاد کو قرآن پڑھانا تھا، جس 7 سال کی عمر سے اپنے اولاد کو نماز پڑھانا تھا،
ہم اپنے اولاد کی محبت میں اس نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے اولاد کی محبت میں قرآن پڑھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، نیک اخلاق سکھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، انہیں سیرت رسول بتانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سیرت اولیاء بتانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں خیال کب آتا ہے؟ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب وہ ماں باپ کو جب وہ جواب دینے لگ جاتی ہے، جب ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے، جب گالیاں دینے لگ جاتی ہے، تب ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تب یاد کرتے ہیں کہ اب بچے کو ہمیں سمجھانا ہے، اب تربیت کرنی ہے، اب ہمیں انہیں قرآن حدیث کی باتیں سنانی ہے۔ ارے وہ عمر تو نکل چکی ہے، اب 15-16 سال کی عمر میں آ کر اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے، اب اس عمر میں کوئی بچہ نہیں سمجھتا، اب اس عمر میں کوئی بچہ ماں باپ کی بات سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا، اس کی ایک سوچ بن چکی ہوتی ہے، اس کی ایک فکر بن چکی ہوتی ہے، اس کا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے، اس کا ذہن مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ 16 سال کی عمر سے بچے کو سمجھانے جائیں گے، تربیت کرنے جائیں گے، پرورش کرنے جائیں گے، اب وہ تربیت نہیں ہوگی، اب وہ سمجھے گا نہیں، اب وہ اس بات پر عمل کرے گا نہیں۔ تو 7 سال کی عمر ہے کہ جس عمر سے ہمیں بچے کو نماز کی تعلیم شروع کرنی ہے، اور اس سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ سے آ جائے، ماں کو اسی وقت سے نیک کام کرنے شروع کر دینے چاہیے، ماں کو اسی وقت سے ذکر و اذکار کرنی چاہیے، درود پڑھنے چاہیے، تاکہ وہ درود کی برکت، ذکر کی برکت، قرآن کی برکت حمل میں رہنے والے بچے پر اس کی برکت نصیب ہو جائے، اس کی برکتیں بچے کو نصیب ہو جائے۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرورش ہوئی، آپ کی جو تربیت ہوئی، وہ تربیت وہ 16 سال کی عمر سے آپ کی والدین نے تربیت نہیں شروع کی۔ غوث پاک کی جو تربیت شروع ہوئی وہ ابھی دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ اسی وقت سے غوث پاک کو حمل میں رکھ کر 18 پارے وہ ہر دن پڑھا کرتے تھے، وہ 18 پاروں کی حافظ تھی، وہ پڑھتی تھی، تب جا کر غوث پاک جیسی اولاد پیدا ہوئی۔ جب آپ کی عمر مبارک تھوڑی آگے بڑھی، سب سے پہلے آپ کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ غوث پاک کے والد گرامی کا جب انتقال ہوا، جب ساری ذمہ داری تربیت کی آپ کے نانا جان اور آپ کی والدہ پر آ گئی، چند سال گزرے، آپ کے نانا جان بھی پردہ فرما گئے، اب ساری جو ذمہ داری تھی آپ کی والدہ پر آ گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا، بہت جذبہ تھا، تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی والدہ پر ساری ذمہ داری آ چکی ہے اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن تھا، تب غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک جنگل گیا، ایک گائے کو دیکھ کر اس کی دم کو میں نے پکڑا، وہ گائے پلٹ کر کہنے لگی مالی ہاذا امرتا ولا بہذا خلقتا۔ اس گائے نے کہا کہ عبد القادر، اللہ نے تمہیں نہ اس کام کا حکم دیا، نہ اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، تمہاری پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اس گائے سے غوث پاک نے یہ آواز سنی تو آپ ڈر گئے، سیدھے اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھے، تو 9 ذی الحجہ تھی، میدان عرفات آپ کو نظر آیا، آپ ہیں ایران کی سرزمین پر، ایران میں غوث پاک کا مکان ہے، اس مکان کی چھت پر چڑھتے ہیں، ایران کے مکان کی چھت پر چڑھ کر وہاں میدان عرفات میں کیا ہو رہا ہے، اللہ وہ نظارہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام حجاج کرام میدان عرفات میں کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک دریا پیدا ہو گیا علم دین حاصل کرنے کا، ایک جذبہ پیدا ہوا، سیدھے اپنی والدہ کے پاس آئے، فرمایا کہ اے میری والدہ، مجھے اللہ کی راہ پر چھوڑ دیجئے، خدا کے راستے میں مجھے چھوڑ دیجئے، خدا کے کام کے لیے چھوڑ دیجئے۔ تو والدہ نے پوچھا بیٹا آپ کیوں ایسے اس طرح کہہ رہے ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک ایسا شوق پیدا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کروں، میں بزرگان دین کی خدمت میں رہوں، علماء کی صحبت میں رہوں اور ان سے دین سیکھوں، دین جانوں اور میں دین کی خدمت کروں۔ میرے دل میں یہی ایک خواہش پیدا ہوئی ہے، بس آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ علم دین کے لیے اپنی ساری عمر میں لگا دوں۔ جب آپ کی والدہ نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ہر ماں اپنے اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے کے لیے جانے کی تمنا کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں علم سیکھنے کے لیے جانا ہوتا تو اس وقت میں شہر چھوڑنا بہت ضروری تھا۔ غوث پاک ایران میں رہ رہے تھے، ایران کے شہر جیلان میں آپ کا مقام تھا، لیکن اس دور میں
جو علم کا مرکز تھا وہ مرکز بغداد تھا۔ بغداد کی سرزمین پر علماء اور اولیاء بستے تھے، وہیں پر سارے عالم سے لوگ آتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، علم تصوف سیکھتے تھے، علم معرفت سیکھتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سیکھنے کے لیے اب اپنی والدہ کی جدائی کو برداشت کرنا تھا، علم سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنا تھا، شہر چھوڑنا تھا، اپنا ملک چھوڑنا تھا۔ یہ ساری مقامات، یہ ساری تکلیفیں اس زمانے میں، اور سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ آج سفر جتنا آسان ہے، آج سفر کے لیے کئی طرح کی سہولیات ہے، مگر اس زمانے میں سفر اتنا مشکل تھا کہ یا تو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، یا تو سواریوں پر سوار ہو کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ نہ بسیں تھی، نہ ٹرینیں تھی، نہ ہوائی جہاز ہوا کرتے تھے، نہ کوئی موٹر سائیکلیں ہوا کرتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یا تو پیدل چل کر جانا پڑتا تھا یا سواریوں پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے میری والدہ، مجھے پتا ہے میں جس راستے پر نکلا ہوں یہ بڑا مشکل راستہ ہے، بڑا مشکل سفر ہے، اور ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام پر پہنچنا ہوتا تو راستے میں کئی سارے لٹیرے آ جاتے، اور کوئی آ کر قتل کر دیتا، کوئی جان و مال کو آپ کی چھین لیا کرتا تھا، نہ جان کی حفاظت ہوتی نہ مال کی حفاظت ہوتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم سیکھنے کا آپ نے ارادہ کیا، دین کی خدمت کا ارادہ کیا، علماء کی صحبت میں رہنے کا ارادہ کیا، اولیاء کی صحبت میں جانے کا ارادہ کیا، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آپ نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی۔ والدہ سے فرمایا، بس مجھے اجازت عطا فرمائیں، آپ سے اجازت لے کر اپنی زندگی کو علم دین کے راستے پر لگانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، جب تمہاری یہی خواہش ہے تو چلو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، آج تم یہاں سے رخصت ہو جانا، پھر آج سے ہماری اور تمہاری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگی۔ یہ آپ کی والدہ یہ کہہ کر غوث پاک کو رخصت فرماتی ہیں۔ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 18 سال کی عمر ہے۔ 18 سال کی عمر مبارک میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کی جدائی کو برداشت کر رہے ہیں، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اولیاء کرام کی خدمت کرنی ہے۔ بس اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کا سارا عیش و آرام قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کی کمی عطا فرمائی تھی؟ آپ کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ والدین آپ کے اس وقت کے، اللہ نے بہترین آپ کو مال بھی عطا فرمایا، باغات عطا فرمائے، درہم اور دینار عطا فرمائے۔ آپ کا جو خاندان تھا یہ اولیاء کا خاندان تھا، آپ کے پاس سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے ہزاروں تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اب آپ کا جو سفر شروع ہوتا ہے، یہاں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لے لیتے ہیں، اور آپ کی عمر مبارک ابھی 10 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت آپ کے نانا جان کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے اور آ کر اپنے بیٹے کو لا کر سامنے پیش کرتی ہیں۔ آپ کے نانا جان فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میرا بیٹا یہ ایک ہی میری اولاد ہے، چند دن پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا، یہ بیٹا بیمار ہو چکا تھا، میں نے چاہا کہ آپ کی خانقاہ میں لے کر آؤں، آپ کچھ پڑھ کر اس پر قرآن کی آیتیں دم کریں اور اس کو شفا مل جائے۔ اس نیت سے میں آ رہی تھی، راستے میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑی ہی میں منت لے کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں کہ آپ میرے اس مرے ہوئے بیٹے کو زندہ فرما دے۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا، جیسے اولیاء اکرام مراقبہ کرتے ہیں، کہ آپ نے مراقبے میں دیکھا کہ لوح محفوظ میں اس بچے کی عمر ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کی عمر ختم ہو چکی ہے، اب اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اب یہاں سے تم رخصت ہو جاؤ۔ اب اس ماں کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ کے باہر اپنے بیٹے کو رکھ دیا، اس کے چہرے پر ایک سفید کفن ڈال دیا گیا، اب وہ روتی ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بتائیے آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ کیا کہوں، بڑی ہی آرزو لے کر آپ کے نانا کے پاس آئی ہوئی تھی کہ یہ کچھ پڑھیں گے اور میرا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ آپ کے نانا نے فرمایا کہ اس کی جو عمر تھی ختم ہو گئی، تقدیر الہی میں اب اس کی عمر نہیں ہے، اب اس کو لے کر جانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرے شوہر کا تو انتقال ہو چکا،
اب سہارا تھا زندگی بھر کا یہ ایک لڑکا، اب اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ اسی کشمکش میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، اسی غم کی وجہ سے یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ خاتون اتنی پریشان ہے اور بڑی غمگین ہے، مجبور ہے اور اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے۔ آپ نے بس ایک ٹھوکر ماری، فرمایا کہ اے خاتون اپنے بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹا، یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے؟ جو لیٹا ہوا تھا آنکھ بند کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوکر لگنا تھا، وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ماں نے جب اس مرے ہوئے بچے کو زندہ دیکھا، وہ محبت اور خوشی سے بلند آواز سے وہ رونے لگی۔ تو اس کی آواز کو سن کر حضرت عبداللہ سومائی خانقاہ سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ یہ لڑکا جس کی تقدیر میں آپ نے دیکھا تھا کہ عمر ختم ہو چکی ہے، اب یہ زندہ ہو چکا ہے۔ آپ اسی کشمکش میں تھے کہ آپ کی نظر غوث پاک پر پڑی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے پتہ لگا لیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے۔ لیکن یہ ایک راز تھا، ایک راز تھا، اس راز کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا نہیں تھا، مگر غوث پاک نے وہ راز ساری دنیا کے سامنے کھول دیا اور اس مرے ہوئے بچے کو آپ نے زندہ کر دیا۔ تو آپ کے والد، آپ کے نانا جان بڑے ہی ناراض ہوئے اور وہ جلال میں آئے، فرمایا کہ خدا کا یہ راز تھا، میں نے بھی تو تقدیر الہی دیکھی تھی، دیکھا کہ اس کی عمر ختم ہو چکی ہے، میں نے خدا کی تقدیر الہی میں مداخلت نہیں کی، میں خاموش رہ گیا، مگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا راز دنیا کے سامنے ظاہر کیوں کیا؟ آپ اسی جلال میں اپنے عصا کو اٹھائے ہوئے، اپنی چھڑی کو اٹھائے ہوئے غوث پاک کو مارنے کے لیے دوڑے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سے آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ بھی دوڑتے چلے گئے، اور ایک جیلان شہر میں ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ غوث پاک آگے دوڑ رہے ہیں اور آپ کے نانا جان اپنی چھڑی لے کر اپنے نواسے کو ڈرانے کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے ایک قبرستان کی جانب مڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مڑے، اس قبرستان کے مردوں سے کہا، اے قبرستان کے مردوں، میرے نانا سے میری حفاظت کرنے کے لیے قبروں سے اٹھ جاؤ۔ بس یہ زبان سے نکلنا تھا، قبرستان کے 300 مردے آپ کی حفاظت کے لیے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 300 مردے تھے قبرستان کے، وہ سارے کے سارے حضور غوث پاک کے ایک حکم پر قبروں سے اٹھ گئے، آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ کی عمر مبارک ابھی 10 سال کی تھی، اس عمر میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے نانا جان فرماتے ہیں جب آپ نے یہ مقام دیکھا، آپ کے نانا جان نے 10 سال کی عمر میں غوث پاک کا مقام دیکھا تو فرمایا کہ اے بیٹے، ہم نے اپنی ساری زندگی لگا دی، ساری زندگی لگا کر ہم اس مقام پر نہیں پہنچے جس مقام پر 10 سال کی عمر میں تم پہنچ گئے ہو، لہٰذا تیرے فیصلے پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ غوث پاک کے نانا نے آپ کے فیصلے پر اپنا سر جھکایا اور کہا تمہارے حکم کو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ 10 سال کی عمر میں آپ کا یہ مقام و مرتبہ تھا، اللہ نے یہ رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے، اولیاء کی محبت، یہ جب بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا، رب نے فرمایا میں محبت کرنے کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں اس بندے کے لیے جو بندہ میرے اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ جو میرے اولیاء سے محبت کرے، خدا نے فرمایا اس سے محبت کرنے کو اپنے اوپر میں لازم کر لیتا ہوں۔ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّا وَالْمُتَبَازِلِينَ فِيَّا وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّا۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا جو میرے ولی کی زیارت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، جو میرے ولی کی صحبت میں بیٹھے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، جو میرے ولی کے نام پر اپنا مال خرچ کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اولیاء کی محبت میں جو ہم غوث پاک کی محبت میں 11ویں شریف کر کے جو اپنا مال ہم خرچ کرتے ہیں، یہ بیکار جانے والا نہیں ہے، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ولی کی محبت میں خرچ کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جس کو اللہ کی محبت حاصل کرنی ہو وہ اولیاء کے نام پر اپنا مال خرچ کرے، اولیاء کے نام پر کھلائیں پلائیں، اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے،
خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ 11ویں شریف آج کا جو دن ہے، یہ ربیع الثانی کی 11ویں کا آج کا دن ہے، 10واں دن ہے، 11ویں رات ہے، جو مغرب کے بعد سے آج 11ویں شروع ہوتی ہے، اور دن جو ہے 10 ہے۔ اب یہ 10 جو دن ہے، 11 جو رات ہے، یہ کیوں 11 تاریخ کو ہی 11ویں کرتے ہیں؟ 10ویں دن کو ہی 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ 11 کی رات کو ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو دوسرے بھی دن ہے 11ویں شریف کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 10واں دن 11ویں رات کیوں اس کو منتخب کیا گیا، اسی دن کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو تاریخ ہے، یہ 10ویں تاریخ 11ویں رات خدا کو بہت پسند ہے۔ 10واں دن 11ویں رات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء پر کئی سارے انعامات جو نازل فرمائے، وہ 10ویں دن ہی نازل فرمائے۔ 10ویں تاریخ کو اللہ نے اپنے کئی انبیاء پر انعامات نازل فرمائے۔ جیسے آدم علیہ السلام لے لے، آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 10 تاریخ کو قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے جو نجات دلائی وہ بھی 10 تاریخ کو دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی 10 تاریخ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی 10 تاریخ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اللہ نے حفاظت کے ساتھ صحیح سلامتی سے بچا لیا، وہ بھی 10 تاریخ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں عطا فرمائی، وہ بھی 10 تاریخ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دونوں کی 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، وہ بھی 10 تاریخ کو۔ اصحاب کہف جو سال میں ایک مرتبہ اپنی کروٹیں بدلتے تھے، وہ بھی 10 تاریخ کو۔ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی وہ بھی 10 تاریخ کو۔ حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو نکاح آسمانوں میں ہوا وہ بھی 10 تاریخ کو۔ خالق کائنات نے زمین پر پہلی بارش نازل فرمائی، وہ بھی 10 تاریخ کو۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا 10 تاریخ کو۔ پہاڑوں کو پیدا فرمایا 10 تاریخ کو۔ فرشتوں کو پیدا فرمایا 10 تاریخ کو۔ اللہ نے سمندروں کو پیدا فرمایا 10 تاریخ کو۔ زمین پر پہلی بارش نازل فرمائی 10 تاریخ کو، اور پہلی قرآن کی آیت نازل فرمائی وہ بھی 10 تاریخ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی 10 تاریخ کو۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو طوفان سے اللہ نے جودی پہاڑ پر ٹھہرا کر دیا وہ بھی 10 تاریخ کو۔ خالق کائنات نے اپنے انبیاء پر جو انعامات نازل فرمائے 10 تاریخ کو نازل فرمائے۔ 10 تاریخ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، خدا کا پسندیدہ دن 10 تاریخ ہے۔ خدا کو اتنا پسند ہے 10 تاریخ کے مولا نے اپنے نبیوں کو انعامات نازل کرنے کے لیے 10 تاریخ کو مقرر کیا، اور یہی تاریخ غوث پاک کو بھی پسند آئی، تو غوث پاک نے بھی اسی تاریخ کو پسند کیا جو تاریخ اللہ نے پسند فرمائی۔ اب یہ 11ویں کی شروعات کب سے ہوئی، کیوں ہم کرتے ہیں، اس کے کرنے سے ہوتا کیا ہے، اور یہ کرنا کیوں چاہیے، یہ ساری باتیں جو ہے ہر مومن کو جاننا چاہیے۔ 11ویں شریف کی شروعات کب سے ہوئی؟ 11ویں شریف کی جو ابتدا ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک زندگی میں آپ 11 کی جو رات ہوتی تھی، 10واں دن جو ہوتا تھا، وہ مہینے کا 10واں دن آپ حضور کے نام سے فاتحہ دلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ نیاز کرتے تھے، فاتحہ دلاتے تھے، اور لوگوں کو بلوا کر آپ کھلایا کرتے تھے۔ پہلے سال میں ایک مرتبہ غوث پاک ربیع الاول میں کرتے تھے۔ ربیع الاول کی 10 جو تاریخ آتی تھی اور 11 کی جو رات آتی تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام سے نیاز بناتے تھے، اور نیاز کر کے سارے لوگوں کو آپ کھلاتے تھے۔ اب سال میں ایک مرتبہ غوث پاک نے پہلے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہر مہینہ آپ کرنے لگے۔ ہر مہینہ آپ نے اس کی ابتدا فرمائی، اور اسی طرح یہ چیز ہوتے ہوتے جو شروعات غوث پاک نے کی حضور کی محبت میں اور حضور کے نام سے فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلانے کی، مگر محبت رسول دل میں اتنی بڑھ گئی، خدا نے محبت مصطفیٰ کے صدقے میں اسی فاتحہ کو 11ویں کے نام سے مشہور فرما دیا۔ آپ کی عرس کی تاریخ، ہر ولی کی عرس کی تاریخ اس دن منائی جاتی ہے جس دن اس ولی کا وصال ہوتا ہے، جس دن وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس دن ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا سے پردہ فرما گئے وہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہے،
11 تاریخ نہیں، آپ کے عرس کی تاریخ، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی جو تاریخ ہے 17 ربیع الثانی، اس مہینے کی 17 تاریخ ہے، لیکن آپ کا جو عرس منایا جاتا ہے، جو آپ کی 11ویں شریف کی جاتی ہے، وہ 17 کو نہیں 11 کو کی جاتی ہے، کیونکہ غوث پاک نے ساری زندگی 11 تاریخ کو حضور کے نام سے فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلاتے تھے، وہی تاریخ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی 11ویں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو یہ 11ویں کی شروعات ایسے ہوئی۔ اب جب 11ویں کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے اور یہ 10واں دن، اس کی اہمیت کیا ہے آپ سمجھ گئے۔ اب 11ویں شریف کو آج کل سے یہ شروع نہیں ہوا، اکثر یہ غلط فہمی ہے، کم علمی جنہیں علم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں 11ویں پہلے نہیں تھی اب کر رہے ہیں، آج کل سے 11ویں شروع ہوا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ آپ سن لیں، یہ آج کل سے نہیں ہے، یہ کئی سو سالوں سے یہ چلا رہا ہے، کئی سو سال سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، صفحہ نمبر 137 پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان کی سرزمین پر لائے، آج سے 400 سال پہلے کے ولی کامل ہے، آج کل کا زمانہ نہیں بلکہ آج سے 400 سال پہلے، وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد، میرے استاد حضرت شیخ عبدالوہاب قادری متقی مکی، میرے پیر و مرشد کو میں نے دیکھا کہ وہ غوث پاک کی 11ویں پابندی سے کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد، میرے استاد کے استاد، میں نے ان کو بھی دیکھا، وہ بھی 11ویں شریف بڑی ہی ادب اور احترام پابندی سے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہمارے شہروں میں، ہمارے جتنے شہر میں جہاں جاتا ہوں، میں نے وہاں دیکھا علماء، اولیاء، صوفیاء سارے لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ یہ کب سے ہے؟ یہ زمانہ کب کا ہے؟ آج سے 400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ 400 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی، اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اولیاء، ہمارے استاد اور شیخ، یہ سارے لوگ 11ویں شریف منایا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتا یہ چلا یہ کئی سو سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، آج کل سے شروع نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات ہے کہ جب اولیاء سے محبت نہیں ہوتی تو اب وہاں سے ہم اس کو شرک اور بدعت کی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو 11ویں شریف نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خدا کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ 11ویں شریف ہے، خدا کی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ 11ویں شریف ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں 11ویں شریف میں ہوتا کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے 11ویں شریف کو حرام کہنا یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے۔ 11ویں شریف کو بدعت کہنا یا شرک کہنا اور یا 11ویں کا کھانا بالکل ناجائز کہنا، یہ اس طرح کہنا گناہ ہے۔ اور گناہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم میت کے لیے جو پڑھ کر ہم ثواب پہنچاتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ روایت کرتی ہیں حضور کے پاس ایک شخص آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے کچھ وصیت نہیں کی، اب ان کے انتقال کے بعد اگر میں کچھ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا اپنے والدہ کے نام سے صدقہ کرو، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو خبر میں پہنچے گا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنے مرحومین کے نام سے حج کروں تو حج بدل کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا تمہارے حج بدل کا ثواب تمہارے مرحومین کو خبر میں ضرور پہنچے گا۔ ایک اور صحابی آئے، ایک دوسرے حدیث پاک بخاری مسلم کی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ حضور میری والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی، میں بڑی محبت کرتا تھا، میں اپنی والدہ کے نام سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں کہ اگر کچھ کروں تو میری والدہ کو خبر میں سکون ملے، راحت ملے، انہیں خوشی ملے؟ تو حضور نے فرمایا اگر اپنی والدہ کو خبر میں خوش کرنا چاہتے ہو، اپنی ماں کے نام سے کہیں پانی کا کنواں کھدواؤ، جب تک لوگ اس کنویں کا پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ خوش ہو جائیں گی۔ تو ہم جو مرحومین کے نام سے جو بھی کرتے ہیں دنیا میں، اس کا ثواب مرحوم کو خبر میں پہنچتا ہے۔ یہ تو بخاری سے ثابت ہے، مسلم سے ثابت ہے، اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اب آپ قرآن پاک اٹھائے، سورہ حشر اٹھائے،
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سورہ حشر 28ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہم سے پہلے جو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، مولا ان کے گناہ معاف فرما۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اللہ نے سورہ مومن میں اور 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 24واں پارہ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ تو یہ دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کے نام سے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، ان کے نام سے صدقہ کرنا، کھلانا پلانا، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ بالکل جہالت ہے۔ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جنہوں نے حدیث نہیں پڑھا، جو دوسروں کی باتوں میں آ گئے، کسی کے ساتھ چلے گئے، کسی دوست نے سمجھا دیا کہ 11ویں گناہ ہے یا 11ویں یہ نعوذ باللہ شرک ہے یا بدعت ہے، بغیر قرآن پڑھے، بغیر حدیث پڑھے، جو اپنی جہالت سے 11ویں جیسے بہترین عمل کو جو شرک اور بدعت کہتے ہیں، یہ کوئی شرک یا غلط نہیں ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا کیا گناہ ہے؟ 11ویں شریف میں کرتے کیا ہے؟ نام ایک 11ویں ہے لیکن اس میں ساری چیزیں کیا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے۔ کیا قرآن پڑھنا یہ غلط ہے؟ قرآن پڑھنا کیا یہ قرآن پڑھنا حدیث پاک میں حکم نہیں؟ کیا اللہ نے حکم نہیں دیا قرآن پڑھنے کا؟ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ درود السلام ہم پڑھتے ہیں۔ کیا درود پڑھنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ تم درود السلام پڑھو، خدا خود فرما رہا ہے کہ تم میرا کلام قرآن پڑھو۔ یہی تو ہوتا ہے 11ویں شریف میں، قرآن پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ دلاتے ہیں، یہ غلط ہو گیا۔ سامنے رکھ کر دلاتے ہیں، نعوذ باللہ جہالت سے کہتے ہیں کہ کافر بھی ویسے ہی کرتے ہیں، تم بھی ویسے ہی کرتے ہو۔ کافر بھی سامنے رکھ کر نعوذ باللہ وہ پوجا کرتے ہیں، تم سامنے رکھ کر 11ویں دلاتے ہو، فاتحہ دلاتے ہو، تو گویا یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا یا بدعت ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ سامنے رکھ کر جو ہم فاتحہ دلاتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے، خود حضور نے یہ عمل کیا ہے۔ ملا علی قاری کی کتاب اٹھائے، حضرت ملا علی قاری جو آج سے کم و بیش 800 سال پہلے کے یہ ایک محدث گزرے ہیں۔ ملا علی قاری کی کتاب ہے فتاوی الاوزجندی۔ ملا علی قاری اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے ہیں، ان کا انتقال ہوا، انتقال کا 3را دن تھا۔ حضور علیہ السلام بہت غمگین تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ صحابی رسول ہے، حضرت ابو ذر غفاری خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس سوکھے کھجور تھے، اونٹنی کا دودھ تھا، جو کی روٹی تھی۔ حضور نے فرمایا لاؤ یہ سب کچھ میرے سامنے رکھ دو۔ اونٹنی کا دودھ اور جو کی روٹی اور سوکھے کھجور حضور کے سامنے رکھ دیے گئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر حضور نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اور اس کے بعد درود پڑھا اللہم صلی علی محمد انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ حضور نے یہ درود پڑھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے چہرے پر حضور نے پھیر لیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ذر کو بلا کر حضور فرمانے لگے یہ جو کچھ بھی سامنے رکھ کر میں نے پڑھا ہے یہ ساری چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ اس کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کو خبر میں پہنچ جائے۔ یہ تو حدیث پاک ہے، حضور نے خود یہ عمل کیا ہے۔ اب یہ بتائے حضور نے جو عمل کیا امت کے لیے وہ سنت ہے، امت کو وہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضور نے کر کر بتایا کہ تمہیں کس طرح فاتحہ دلانا ہے۔ جب حضور سامنے رکھ کر دلا رہے ہیں، حضور سامنے روٹیاں رکھ کر دلا رہے ہیں، دودھ رکھ کر دلا رہے ہیں، اور حضور کھجوریں رکھ کر سامنے فاتحہ دلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ فاتحہ ہونے کے بعد لوگوں میں کھلاؤ، اس کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کو خبر میں پہنچے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہونا چاہیے؟ نبی کے عمل سے بڑھ کر، نبی کی سنت سے بڑھ کر اور کیا عمل ہونا چاہیے؟ تو 11ویں شریف کا عمل یہ بہت برکت والا ہے،
اس کو کریں تو ادب سے کریں، احترام سے کریں، دل کی عقیدت اور محبت سے کریں۔ آپ سچے دل سے غوث پاک کی محبت میں 11ویں شریف اگر کرتے ہیں تو غوث پاک روحانی طور پر اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام آتے ہیں، جس جگہ سچے دل سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اس 11ویں میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے فارسی میں الکلمات الطیبات، صفحہ نمبر 78 پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سا چبوترا ہے، بڑا سا ایک صحن ہے، اس صحن میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہے، جن سے سلسلہ نقشبندیہ شروع ہوا ہے، وہ اس صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کے انوار و تجلیات کا نزول ان دونوں اولیاء پر ہو رہا ہے۔ بہت سارے اولیاء بھی صحن میں بیٹھے ہیں، جس سے سارا صحن بھر چکا ہے۔ اتنے میں سارے اولیاء کھڑے ہو گئے، ایک طرف جانے لگے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ان اولیاء میں سے ایک ولی سے پوچھا کہ تم سارے لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ سارے اولیاء گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر ادب اور احترام کے ساتھ انہیں اندر لے کر آ رہے ہیں، اور وہ بزرگ ایسے ہیں، ان کے سر پر نہ ٹوپی ہے، نہ ان کے پیروں میں جوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے جن کا ہاتھ حضرت علی ادب اور احترام سے پکڑے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اویس قرنی کون ہے؟ حضور کے وہ عاشق تھے، ساری زندگی حضور کے زمانے میں رہے مگر حضور کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی۔ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ حضرت علی ادب سے، احترام سے، تعظیم سے اویس قرنی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر آ رہے ہیں۔ سارے اولیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مظہر جانے جانا فرماتے ہیں میں نے دیکھا اچانک سے ایک کمرہ ظاہر ہوا، وہ کمرہ ایسا تھا کہ اس سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، نور کی کرنیں باہر آ رہی تھی، سارا کمرہ نور کا سمندر بڑا ہوا تھا، بڑا پاکیزہ تھا، خدا کے انوار و تجلیات اس کمرے پر برس رہے تھے۔ تو حضرت مظہر جانا جانا فرماتے ہیں یہ کمرہ کون سا ہے جس میں اتنا نور جگمگا رہا ہے اور جس سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے، نور کا سمندر باہر آ رہا ہے؟ تو فرمایا گیا یہ جو کمرہ ہے اس کمرے میں غوث پاک کی 11ویں شریف کی فاتحہ ہو رہی ہے، اور سارے اولیاء حضرت علی اویس قرنی اس فاتحہ میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارے اولیاء اس کمرے میں داخل ہوئے اور اس فاتحہ میں شرکت فرمائے۔ تو جس مقام پر غوث پاک کی 11ویں شریف کی جاتی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا فیض اس گھر پر نازل ہوتا ہے، حضرت اویس قرنی کا فیض اس گھر پر نازل ہوتا ہے، جنید بغدادی کا فیض اس گھر پر نازل ہوتا ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا فیض اس گھر پر نازل ہوتا ہے کہ جس گھر میں محبت اور ادب سے غوث پاک کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہے، آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ عمل ضرور کریں، اور اس سے اللہ کی بے انتہا برکتیں نصیب ہوتی ہے، بے انتہا خدا کی رحمتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو 11ویں شریف آج کی رات سے 11ویں شریف کی ابتدا ہو رہی ہے، مکمل 1 مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آئندہ مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 11ویں شریف نہیں کرنا، یہ ایک بالکل غلط خیال ہے آج ہمارے گھروں میں، کہ ایک غلط علم کی کمی ہے، جہالت ایسی ہے۔ انتقال اگر کسی کا ہو گیا تو شریعت کا حکم ہے 3 دن تک غم منانا، 3 دن کے بعد اگر اس سے زیادہ کوئی شخص غم مناتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں گناہگار ہوگا۔ ایک ہوتا ہے غم منانا، ایک ہوتا ہے غم کا احساس کرنا۔ دل میں تو غم ہوتا ہی رہتا ہے والدین کے انتقال پر، دل میں غم کا احساس ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے ظاہر سے دکھائے کہ کسی کے انتقال پر 6 مہینے تک، سال تک نئے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں، گناہ ہے۔
शरीयत का हुक्म है कि जैसे ईद आ जाए नया कपड़ा पहनो, कहते नहीं घर में बड़ों का इंतकाल हो गया कोई नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, सारे गुनाहगार होंगे। ऐसे मसाइल कहां से निकालते हैं, कहां से मसाइल लाते हैं, कौन बताता है, कौन सी किताब में है? इतने साल हमने कुरान और हदीस का मुताला किया, कहीं पर यह नहीं मिलता। आज जिहालत की वजह से एक घर में इंतकाल हो गया, अब ना ईद उल अजहा कुर्बानी तक नहीं देते, अल्लाह कुर्बानी नहीं देते, नया लिबास नहीं पहनते, और उसके बाद जो भी नेक अमल हो 11वीं शरीफ नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये गलत है। इंतकाल हो गया, उस मरहूम के नाम से सदका करे, खैरात करे, लेकिन एक एक साल तक ये सारी चीजें करना, 11वीं नहीं करना, ये बिल्कुल गलत अमल है, ये बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा अगर समझे किसी का 8 दिन पहले किसी के घर में इंतकाल हो गया, आज 11वीं करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, ताकि उस 11वीं का सवाब गौसे पाक की रूह को भी पहुंचाए, उस मरहूम की रूह को भी पहुंचाए। तो ये अमल। और दूसरा अमल ये है कि जब 11वीं शरीफ हम करते हैं तो जो भी खाने पीने की चीजें हैं सामने रखकर आप दिलाना, जैसे अभी अभी आपके सामने मैंने हदीस पाक पढ़कर सुनाई कि हुजूर की सुन्नत है पानी रखें, खाने की चीजें रखें, और कोई फल वगैरह हो या मीठा हो तो रखें, फातिहा दिलाए, कोई हरज नहीं। अब यहां पर एक गलत काम जो 11वीं शरीफ में होता है वो ये है कि आप सामने सारी चीजें रखकर, चिराग रखकर आग लगाते हैं। कोई मलीदे में आग लगा रहा है, कोई मलीदे में कोई यहां पर घी डाल रहा है, कोई चांदी के चिराग लेकर आ रहा है, कोई वहां घोड़े रख रहा है। ये सारी चीजें कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। बल्कि रिवायतों में उलमाए किराम फरमाते हैं फातिहा के वक्त में आग की कोई चीज सामने नहीं होनी चाहिए। आग की कोई चीज, चाहे 11वीं शरीफ की फातिहा हो या शबे मेराज की हो, शबे बारात की हो, जिस वक्त भी फातिहा दिलाई जाए आग की चीज सामने नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उद्दान रख दिया, अब वालिद के नाम से ऊद डाल रहे हैं, दादा के नाम से, नानी के नाम से, ये सब कुछ गलत है। ऊद का मकसद है सिर्फ खुशबू, आप घर की खुशबू के लिए डालें। फातिहा के वक्त में सामने कुरान पढ़ रहे हैं, उस वक्त में आग की कोई चीज सामने नहीं होना चाहिए, ना अगरबत्ती ना ऊद का धुआं, ये सामने नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है सुने, हदीस पाक में आता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम ला तशब्बहु बिल यहूदी वला बिन नसारा फइन्ना तस्बीहल यहूदी अल अशारतु बिल अकुफ व तस्लीमन नसारा अल इशारतु बिल असाबिअ। ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने और कई मुहद्दिसीन ने ज़ुजायतुल मसाबी में हजरत अब्दुल्लाह शाह क़िबला ने हदीस पाक को रिवायत किया, अल्लामा खतीब तबरेज़ी ने मिशकातुल मसाबी में रिवायत किया इस हदीस पाक को। हुजूर फरमाते हैं जो किसी दूसरी कौम का तरीका अपनाएगा वो उसी कौम से हो जाएगा। एक कौम है जो आग की इबादत करती है जिसका नाम मजूसी है, आग की इबादत करती है वो कौम, सामने आग को रखकर वो हाथ उठाकर वो मिन्नतें मांगते हैं, सामने आग को रखकर इबादत करते हैं। हुजूर ने फरमाया जो किसी कौम का दूसरी कौम का तरीका हो वो हमारे इस्लाम के तरीके में उसको ना मिलाओ। आग के सामने रखकर पढ़ना, आग को सामने रखकर फातिहा दिलाना, ये सब कुछ मजूसियों का तरीका है जो काफिर और मुशरिक है, इस्लाम का तरीका नहीं। हुजूर ने मना फरमाया आग की कोई चीज 11वीं के वक्त या किसी भी फातिहा के वक्त ऊद या अगरबत्ती हरगिज होनी नहीं चाहिए। जब कब्रिस्तान में भी जाए तो हदीस पाक में आता है खबर से अगरबत्ती आग की चीजें दूर रखा करे। फूल डालना हदीस पाक से साबित है, फूल डाल सकते हैं, सब्जा डाल सकते हैं, ये हदीस पाक से साबित है। मगर खबर के पास बैठकर अगरबत्ती लगाना, आग वहां पर आप माचिस जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, इससे मय्यत को तकलीफ पहुंचती है। हदीस पाक में आता है खबर पर बैठने से, खबर पर खड़े होने से, खबर के आगे गुजरने से या खबर पर आग जलाने से, अगरबत्ती लगाने से मय्यत को खबर में तकलीफ पहुंचती है। ये सारी चीजें ना करें। आप डालें, फूल वगैरह डालें, सब्जा डालें, इसमें कोई हरज नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज है। तो लिहाजा 11वीं के वक्त में चिराग का मकसद पिछले जमाने में होता था, चूंकि लाइट नहीं होती थी, रोशनी नहीं होती थी, रोशनी के मकसद से चिराग को जलाया जाता था उस दौर में। अब खाने के बीच में रखकर, दरमियान में रखकर या मलीदे में रखकर या आप किसी चांदी में रखकर या घोड़े में रखकर अगर चिराग जला रहे हैं, यह बिल्कुल गलत तरीका है,
اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتا، نہ اولیاء کی زندگی میں ملتا ہے۔ غوث پاک نے ساری زندگی 11ویں منائی، مگر کہیں غوث پاک کی سیرت میں یہ نہیں لکھا گیا، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ غوث پاک نے سامنے چراغ رکھ کر جلا کر آپ نے فاتحہ دلائی ہو، کہیں پر نہیں ہے۔ غوث پاک کی کتابیں اٹھائے، آپ نے غنیت الطالبین لکھی ہے، خطبات ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سارے خطبات میں نے پڑھے، غنیت الطالبین پڑھی، فتح الغیب اولیاء کے پڑھے، کہیں پر یہ بات نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھے، پھل رکھے، پانی رکھے، دودھ رکھے، یہ ساری چیزیں رکھے، مگر سامنے چراغ رکھ کر آگ نہ لگائیں، آگ رکھ کر سامنے فاتحہ نہ دلائیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے گھروں میں 11ویں شریف کا خوب اہتمام کرے اور ادب سے کریں، تعظیم سے کرے، دل کی محبت سے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، دکھاوے کے لیے، تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے واہوائی سننے کے لیے اگر کریں گے تو نہ ثواب ملے گا نہ برکت ملے گی۔ دل میں ایک ہی عقیدت ہو کہ حضور غوث پاک کی محبت میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس عقیدت سے، اس نیت سے کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قبر میں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے، عذاب قبر سے مولا ہمیں نجات عطا فرمائے، ہم تمام کو تہجد گزار مولا بنا دے، ہم تمام کو 5 وقتہ نماز کا پابند اللہ بنا دے، ہم تمام کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، مسجد کے تعمیری سلسلے میں